اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں حافظ محمد صادق الروحانی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، آئے روز لوگوں کا یہی رونا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں، ہمارے اوپر جنات کی اثرات ہیں، جنات نے ہمارے گھر میں ادھم مچا رکھی ہے، ہمارے گھر میں پتھر آتے ہیں، ہمارے گھر میں روڑے آتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، ہمیں دھمکاتے ہیں، ہمیں ہر طرح سے پریشان کرتے ہیں، بچوں کو بھی ڈراتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی گم ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں چرا لیتے ہیں، چوریاں کر لیتے ہیں، ہم ان سے پریشان ہیں۔ تو دوستو، ان سے بچنے کے لیے میں ایک بہترین عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق موجود ہے اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ان کا انکار کرنا کفر ہے، ایمان سے خارج ہونے کی دلیل ہے۔ دوستو، ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے گھروں میں جا کر یہ پریشان بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں ایک بہترین عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو دوستو، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی اپڈیٹ بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو کٹ کر کے نہیں دیکھنا، ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات آپ کو پوری سمجھ آئے گی۔ تو دوستو، یہ نقش آپ کو موبائل کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ نقش جو ہے نعت علی شریف کا نقش ہے۔ اس نقش کو آپ نے عرق گلاب و زعفران کے ساتھ باوضو حالت میں بنا لینا ہے، اور اس نقش کو آپ نے پھر سرسوں کے تیل میں ڈال دینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے کسی پنسار کی دکان سے کلمنجی کا تھوڑا سا تیل لے لینا ہے، اور 41 سیاہ کالی مرچیں یعنی کہ پیس کر اس کے اندر ڈال لینی ہے، اور سرسوں کے تیل میں کلمنجی کا تیل بھی ڈال لینا ہے، نقش بھی اسی تیل میں شامل کر دینا ہے، اور اس کے ساتھ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ معوذتین یعنی کہ آخری 2 صورتیں پڑھ کر دم کر دینی ہے۔ اس تیل کو آپ نے اس مریض کے اوپر، اسیب زدہ مریض کے چہرے، سر، پیشانی اور سینے پر مالش کرنی ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد اس کو غسل کرا دینا ہے۔ جو غسل کرنے کا پانی ہے، میں آپ کو اس کی ترتیب بتا دیتا ہوں، اس کو بھی آپ نے دم کرنا ہوگا، غسل کے پانی کو جس کے ساتھ آپ نے اس مریض کو نہلانا ہے۔ کیونکہ دم کرنے کے لیے پانی ہے، اس کے اوپر آپ نے
7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 101 مرتبہ آپ نے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پھر سورہ صافات کو من تین لازب تک اس پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور معوذ 3 کو بھی آپ نے اس پانی کے اوپر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دینا ہے اور اسی پانی کے ساتھ آپ نے اس مریض کو نہلانا ہے۔ جو نہلانے کی جگہ ہے وہ پاک صاف علیحدہ ہونی چاہیے تاکہ وہ پانی کسی غسل خانے میں، واش روم میں، کسی ناپاک جگہ پر نہ گرے اور نہ ہی آپ کے پاؤں آئیں، تاکہ اس دیر تک تو اس طریقے سے آپ نے پرہیز رکھنی ہے تاکہ وہ پانی خشک ہو جائے اس زمین سے، کسی علیحدہ جگہ پر اس کو غسل دیا جائے۔ غسل کر لینے کے بعد پھر آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی کو اور 7 مرتبہ سورۃ صافات کو من 3 لازب تک مریض کے اوپر دم کرنا ہے اور آخری دو صورتیں ہیں اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ غسل کر لینے کے بعد اسی کو دم کرنا ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے 21 سے 41 یوم تک کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی دوران آپ کا مریض وہ شخص پورا صحت یاب ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے اس کو شفا یابی ہوگی، چاہے اس کے اوپر کسی سفلی علم کو کرایا گیا ہو یا خبیث جنات کا اس کے اوپر اثرات ہوں، جس طریقے سے بھی ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو شفا یاب کریں گے۔ اسی طرح اسی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد صادق روحانی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے دی جائے اجازت۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔